جی ناظرین، میں ہوں اسلم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC سٹی نیوز۔ میرے ساتھ ایک ایسی ہستی کراچی کی موجود ہے جنہوں نے صحافت میں ایک بہت بڑا نام کمایا، تو جن کا نام ہے وارث رضا صاحب، جو کہ آپ انہیں بخوبی جانتے ہیں۔ تو آج میں کچھ سوالات کروں گا اور پوچھوں گا کہ وارث رضا صاحب نے کہ کہاں سے اپنی صحافت شروع کی اور آج جس کے اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ اسلم کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ سر یہ بتائیں کہ آپ نے صحافت شروع کی کہاں سے شروع کی، چند الفاظ مجھے طرح عوام کو بتائیں کہ جو ہماری نئی نسل ہے اس کو کیا آپ بتائیں گے۔ دیکھیں، صحافت کا میرا ابتدائی جو صحافت ہے وہ حریت ایک اخبار ہوتا تھا، اس سے میں نے صحافت شروع کی۔ حریت میں میں سب ایڈیٹر لگا، اس کے بعد میں نے جنگ، امن، امروز اور انجام اور آپ کا عوامی آواز سندھی نیوز پیپر کا میں ایڈیٹر بھی رہا ہوں۔ میں سندھی بھی لکھنا پڑھنا جانتا ہوں، تو سندھی اخبار، عوامی آواز، پھر اس کے بعد ہم نے میں نے اور جیو کے جو اظہر عباس ہیں ہم نے مل کر ایک رسالہ نکالا تھا، روشن خیال۔ اس کے بعد 2002 کے بعد ہم الیکٹرانک میڈیا میں آئے، میں خاص طور سے، اور سب سے پہلا میرا الیکٹرانک میڈیا میں جو میرا میڈیم یعنی چینل تھا وہ آج تھا۔ آج کے بعد میں پھر میں آج کے بعد چلا گیا عوامی آواز میں۔ عوامی آواز کے بعد پھر میں دوبارہ جب روشنی ایک ٹی وی آیا تھا، بہت معروف ٹی وی تھا، تو جب وہ شروع ہوا تو میں وہاں چلا گیا، ڈائریکٹر نیوز تک میں وہاں پہنچا۔ اس کے بعد جو ہے نا میں نے پھر دوبارہ سے اخبار کی طرف آیا، تو میرا اخبار کی طرف آنا اور چینل کی طرف جانا یہ مسلسل عمل رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر میں ARY میں آیا، ARY میں کافی میرے خیال میں سالوں میں نے کام کیا۔ اس کے بعد پھر میں اخبار کی طرف آ گیا، یعنی آج کل میں ایکسپریس سے وابستہ۔ آپ پرنٹ میڈیا سے بھی وابستہ رہے، الیکٹرانک سے بھی، آپ کو زیادہ مزہ کس میں آیا؟ مجھے ابھی تک جو ہے نا الیکٹرانک میڈیا سے زیادہ پرنٹ میڈیا بہتر لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر خبریت ہے، وہاں پر صحافت کچھ حد تک ہے، جبکہ الیکٹرانک میڈیا میں ہمارے یہاں صحافت نہیں ہے، بلکہ شعبدے بازی جس کو میں کہنا چاہوں وہ زیادہ آ گئی ہے۔ اور صحافت کو جو الیکٹرانک میڈیا نے قید کر دیا ہے نا وقت میں، تو وقت میں خبر قید نہیں ہوتی، خبر کے اپنے دائرے ہوتے ہیں، خبر کی اپنی پہچان ہوتی ہے، اور خبر کے اپنے قاری ہوتے ہیں۔ اور خبر کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ خبر دے رہے ہیں، خبر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ معاشرے میں وہ خبر پھیلا کر معاشرے کے بہت سارے افراد کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، بہتر معاشرے کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو خبر صحافی کا بنیادی طور سے 3 بنیادی اصول ہوتے ہیں صحافت کے، یعنی وہ اپنی صحافت کی آزادی کو یعنی سلامت رکھتا ہے، وہ ریاست کے آئین اور قانون کی آزادی کو سلامت رکھتا ہے، وہ شہری آزادیوں کے حقوق کے لیے لڑتا ہے، وہ جمہوری آزادیوں کے حقوق کے لیے، شہریوں کے جمہوری آزادی کے لیے لڑتا ہے۔ تو صحافی کا ڈائنامکس کام ہے، جو کہ ہمارے ہاں اب صحافی انداز جو الیکٹرانک میڈیا کے آیا ہے، اس میں یہ طریقہ کار تبدیل ہو کر اب ہمارا صرف شو بزنس کے مزاج میں ہم صحافت کر رہے ہیں، جو کہ میرے خیال میں آپ دیکھیں کہ آپ خود ماشاءاللہ نوجوان ہیں، اور اس کے باوجود آپ کا یہ تجربہ ہوگا کہ ہمارے ہاں صحافت پر جو آج کل معاشرے میں اگر آپ چلے جائیں تو، اور اگر آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائیں کہ میں صحافی ہوں، تو وہ ایک دم آپ کے اوپر جو ہے نا وہ تعقب بھری نگاہ سے دیکھے گا یا شک بھری نگاہ سے دیکھے گا۔ یعنی صحافی کو شک بھری نگاہ سے دیکھنے کا جو یہ رجحان ہے، یہ الیکٹرانک میڈیا میں آنے کے بعد ہوا۔ تو لہٰذا الیکٹرانک میڈیا کو اپنے آپ کو اس درست کرنا چاہیے، خبر کی خبریت کو بہتر کرنا چاہیے، ایڈیٹوریل کے ڈپارٹمنٹ کو بہتر کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا جو صحافت کا جو معیار گرایا گیا ہے، اس معیار کو مجھے امید ہے CNBC آپ دوست ہیں، آپ اور جتنے بھی کام کرنے والے دوست ہیں نوجوان، وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے راہ میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں، وہ رکاوٹیں کیسے دور کرنی ہے، کس طریقے سے دور کرنی ہے۔ رکاوٹ کی بات تو آپ کے اوپر بھی بہت اتنی مشکلیں آئی ہوں گی، اور کیوں ہمیشہ آپ کھل کر لکھتے ہیں، تو کیا آپ کو کبھی یہ نہیں لگا کہ یار میں اتنا کھل کر لکھتا ہوں کہ میرے لیے جان کا مسئلہ، ہزاروں لوگ دیکھا ہوگا، سینکڑوں صحافیوں کو شہید کر دیا گیا، تو آپ کو کیا ڈر نہیں لگتا آپ کھل کر لکھتے ہیں؟ نہیں، میں نے کبھی خوف نہیں کھایا، اور اس کی وجہ میں تو آپ کو بتا دوں، صحافی
کیونکہ تحریک جو ہے نا پاکستان کی سب سے بڑی تحریک رہی ہے پورے پاکستان میں. صحافیوں نے یہاں پر ضیاء الحق کو بھگایا, صحافیوں نے یہاں ایوب خان کو بھگایا, صحافیوں نے یہاں مشرف کو بھگایا. تو بات یہ کہ صحافی بہت مضبوط تحریک کے لوگ ہوتے ہیں. اچھا کیوں صحافی مضبوط ہوتا ہے؟ وہ صحافی جو کہ ریاست سے لڑے گا, عوامی حقوق کے لیے لڑے گا اور بے ایمان نہیں ہوگا, اپنی صحافت کے معاملات میں کہیں بے ایمان نہیں ہوگا, اس کو ریاست کچھ نہیں کر پائے گی. لیکن آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے یوٹیوب چینل آئے یا کوئی پرنٹ الیکٹرانک میں کام کرتے ہیں تو اکثر ہم نے دیکھا کہ جاتے ہیں تو بتہ خوری بہت چلتی. تو ان صحافیوں کو کیا پیغام دیں گے کہ جس طریقے سے وہ انہوں نے جو آج مچا رکھا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اسی وجہ سے تو صحافت داغدار ہوئی ہے معاشرے میں. اگر آپ جائیں گے تو ایک عام آدمی کے سامنے یہ پیش کریں گے نا میں صحافی ہوں, تو وہ آپ کو شک بھری نگاہ سے دیکھے گا. اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ پوری صحافت داغدار کرتے چند افراد ہیں, لیکن اس سے داغدار ساری پوری صحافت ہوتی ہے. لیکن سر ان کو تو ہم صحافی نہیں کہہ سکتے, تو صحافت کے نام سے وہ تو ہم بھتہ خور کہیں. بالکل بھتہ خور ہیں, بالکل بھتہ خور ہیں. اور یہ باقاعدہ ریاست اس قسم کے کام کرتی ہے. ریاست چاہتی ہے کہ صحافت میں کرپشن آئے تاکہ ان سے وہ فائدہ اٹھائیں اور صحافت کا معیار جو گرے اور وہ صحافت کو خرید کر اور صحافت پر قدغن لگائیں یا پابندیاں لگائیں. لہٰذا ہمارا کام یہ ہونا چاہیے, صحافی ہوتا ہی وہ ہے جو کہ ایماندار ہے. وہ صحافی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو کہ بے ایمان ہے. آپ بھی ابھی بڑی مشکل آئی ہے, میں نے سنا کہ آپ کے گھر پہ کوئی ریڈ آئی ہے, تو سر معذرت کا بڑا تلخ سوال ہے, استاد محترم ہے آپ, لیکن میری مجبوری ہے کہ کہیں یہ تو نہیں صحافی لوگ اکثر دیکھا اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں ہمیں پولیس پکڑ کے لے گئی, رینجرس لے گئی, آرمی لے گئی, تو کہیں آپ بھی تو نہیں یہ کہتا کہ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ آپ نے یہ چھوڑا ہے؟ ایسی اس میں کتنی حقیقت ہے؟ نہیں, یہ بات آپ کی کسی حد تک درست ہے کہ ایسا ہوتا ہے. اس ریاست میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جو ہے نا ذرا پاپولر کرنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے. لیکن میرے ساتھ اتفاق بالکل دوسرا ہوا ہے. چونکہ میں نے ہائیبرڈ نظام کے خلاف بہت لکھا, آج تک لکھتا ہوں. تو ان کو یہ شکایت تھی کہ جناب آپ جو ہے نا ریاست کے خلاف ہیں. میں نے ان سے سوال کیا کہ میں ریاست کے خلاف نہیں ہوں, آپ مجھے ثابت کریں کہ میں ریاست کے خلاف ہوں. تو انہوں نے کہا جناب آپ ایک ادارے کے خلاف ہیں, پرٹیکولر ایک ادارے کا نام لیا. میں نے کہا میں اس کے خلاف بالکل ہوں. اس لیے اور بہت میں قید تنہائی میں تھا اور میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا میں بالکل اس کے خلاف ہوں اور اس کے خلاف رہوں گا. کہ نہیں کیوں؟ میں نے کہا جب میرا آرٹیکل 19 جو ہے مجھے تحریر, تقریر اور صحافت کی آزادی اور جمہوری آزادی دیتا ہے, تو جو بھی اس میں ریاست تو میری ماں ہے, میری ماں مجھے آزادی دے رہی ہے, اس میں جو بھی ادارہ رکاوٹ ڈالے گا میرا جھگڑا ہوگا اس کے لیے. قانون کے خلاف کارروائی ہوگی تو میرا جھگڑا ہوگا, آئین کے خلاف کارروائی ہوگی تو میرا جھگڑا ہوگا. میں نے ان سے سوال یہ کیا جس پر وہ لاجواب ہو گئے. اب یہ کون سوال کر سکتا ہے؟ دیکھیں قید ہے, تنہائی ہے, اور میں نے کہا جناب آپ مجھے بتائیے کہ آپ مجھے قانونی طور سے لائیں یا غیر قانونی طور سے لائیں. ان کے بعد کہنا ہم تو ایسے ہی لاتے ہیں. میں نے کہا یہی غیر قانونی, ہم اسی کے خلاف ہیں. میں نے کہا آپ کو مجھ سے کوئی انکوائری کرنی ہے, آپ مجھے بلائیے, میں 100 مرتبہ آؤں گا, نہ آؤں تو میں اس کا قصوروار ہوں. لیکن یہ جو آپ پورے شہر میں ہراس پھیلاتے ہیں, میں نے کہا مجھے بتائیے کہ جو میرے بچوں کو آپ نے پورے محلے کے سامنے سوالیہ نشان بنا دیا, جب تک کہ میں جا کے بتاؤں نہیں کسی کو کہ میرے ساتھ میں کیوں گیا تھا, تو اس وقت تک تو میں مجرم ہی ہو گیا. تو میں نے کہا اس کا ڈیفرمیشن کا کیس, اور سن لیجئے یہ بہت اہم بات ہے, اس کے ڈیفرمیشن کا کیس میں نے اپنی اس ڈیفرمیشن کا کیس سندھ ہائی کورٹ میں KUJ نے داخل کر رکھا کہ آپ آئے کیسے میرے گھر پر غیر قانونی طور سے, آپ ہوتے کون ہیں میرے گھر پر غیر قانونی طور سے آنے والے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ سچ پر کھڑے ہوتے ہیں نا, تو آپ یقین جانیں کہ جیسے آپ دوستوں نے, آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں تمام دوستوں کا, تمام صحافی دوستوں کا, انہوں نے جس طریقے سے 6 بجے کی نیوز سب سے پہلی میری نیوز تھی, اور وہ جب چلی ہے تو مجھے وہ 2-3 گھنٹے بھی نہیں لگ سکے. تو یہ ہوتی ہے صحافت کی طاقت کہ جب میری ٹریڈ یونین اور میرے دوست ٹریڈ یونین صحافی دوست جب ایکٹیو ہوئے تو انہوں نے وہ مجبور ہوئے اس بات پر کہ ہم نے کوئی غلط کام کر دیا, اور انہوں نے مجھے گھر تک AC گاڑی میں پہنچا کے گئے مجھے.
تو بات یہ ہے کہ جو آپ کو گھبرانا نہیں ہے. دیکھیں جب آپ بے ایمان نہیں ہوتے تو آپ گھبرانا وہ تو نہیں ہے عمران خان والا گھبرانا تو آپ نہیں. وہ عمران خان والا یہ گھبرانا نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب ایماندار ہوتے ہیں تو گھبراتے نہیں ہیں بلکہ مقابلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو گھبرانے کا ہمیں درس دیا جا رہا ہے نا, تو ہم بے ایمان نہیں ہیں, پاکستان کا عوام بے ایمان نہیں ہے. آپ ہمیں نہیں یہ نہ پڑھائیں سبق کہ ہم گھبرائیں. میں یہ کہیں کہ ہم غلط چیزوں کا مقابلہ کرنے کی ہم میں صلاحیت آنی چاہیے. میرے معذور, اگر میری نسل معذور ہو رہی ہے تو آپ اس سے یہ کہیں گے کہ جو تم معذور ہو جاؤ؟ نہیں, میں یہ کہوں گا کہ نہیں, تمہیں کھڑا ہونا ہے, تمہیں ثابت قدم رہنا ہے, کوئی بات نہیں, علاج ہونا ہے اس کا. تو ہمیں علاج کرنا ہے. اگر ہمارا معاشرہ بیمار ہے تو ہمیں اس معاشرے کا علاج کرنا ہے. اگر ہماری صحافت بیمار ہو گئی ہے, ہماری صحافت کسی طریقے سے نیچے آ گئی ہے, تو ہمیں آپ کو اٹھانا ہے, مجھے اٹھانا ہے. اور وہ اس صحافت کو بنیادی طور سے اٹھانے کا ایک ہی شرط ہے کہ آپ اپنے صحافتی ڈیوٹی کے دوران آپ آنیسٹ ہیں, تو آپ کو ریاست کا ماں کا کوئی مائی کا لال آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. جی ناظرین, یہ تھے وارث رضا صاحب جن کی گفتگو آپ نے سنی. بڑے نڈر اور سچے اور ایماندار صحافی ہیں, اور یہی سچے پاکستانی کی پہچان ہوتی ہے. تو کہنا یہی کہ چاہیں وہ کسی بھی ادارے سے کوئی بھی انسان پاکستان کا وابستہ ہو, اگر ہر انسان ایمانداری اور سچائی سے کام کرے تو شاید پاکستان کو آگے لے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. کیمرہ مین سید آصف کے ساتھ اسلم خان, CNBC سٹی نیوز کراچی. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں. ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں.